السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع یعنی سبجیکٹ نئے سال کا جشن اور مسلمان ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں نئے سال کے جشن کے متعلق روشنی ڈالیں گے کہ جب نئے سال شروع ہو تو اس کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق ہم اپنے آپ سے چند سوالات کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دوسرے مسلم حکمرانوں نے اس جشن کی محفلوں میں شرکت کی جبکہ اسلام ایک بہت بڑے حصے پر پھیل چکا تھا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا۔ تو پھر آج کیوں مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ آخر یہ کس نے ایجاد کیا؟ کون سی قوم نئے سال کا جشن مناتی ہے، کیوں مناتی ہے، اور اس وقت مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہم اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ ہے، اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیاں ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات اور خرافات شامل ہو جاتی ہیں کہ ان تہوار کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا نے ترقی کی اور مہذب ہوتی چلی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار گھڑ دیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ سب سے پہلے نئے سال کا جشن منانے کی شروعات عیسائیوں نے کی۔ عیسائیوں میں پرانے زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی اسٹارٹنگ تک برقرار رہتی ہے۔ یہ ان کا ماننا ہے۔ اور کرتے کیا ہیں کہ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی آوازیں گونجتی ہیں، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، اور نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام ہوتے ہیں جس میں شراب، شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی تفریح صرف دو چیزوں سے ممکن ہے، شراب اور عورت۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں نے اپنی روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ دوستوں، مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے، جس کو ہم چاند کی تاریخ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جس کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے، جبکہ اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ زندگی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک بیش قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے کم ہونے یا ضائع ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا، بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے۔ آخر ہم ایسی چیز کا جشن کیوں منائیں جو دوبارہ نہیں آنے والی؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ یہ مختلف طرح کے جشن یہودی، عیسائی اور دوسری قومیں مناتی ہیں، جیسے مدرز ڈے، فادرز ڈے، ویلنٹائن ڈے، چلڈرن ڈے، ٹیچرز ڈے وغیرہ، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتوں میں دکھاوا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو الگ رکھا جاتا ہے، اولاد کو بالغ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے ان سب کے لیے الگ الگ دن متعین کر رکھے ہیں جن میں ان تمام رشتوں کا دکھاوا ہو سکے، مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے سب کے حقوق مقرر کر رکھے ہیں، اور پورا ایک خاندانی نظام موجود ہے۔
اسی لیے نہ تو ہمیں ان دکھلاووں کی ضرورت ہے اور نہ مختلف طرح کے ڈے منانے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم فرمایا ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو اسلام میں صحیح ہو۔ نئے سال سے متعلق ہم نے حکم کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو ہمیں کوئی حکم نہیں ملا یا کوئی عمل جس کو کیا جا سکے۔ البتہ بعض حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب نیا مہینہ یا نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہو تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے تھے: اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و امان، سلامتی، اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ دوستو، نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے: ماضی کا احتساب، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی آف دا پاسٹ، اور دوسرا آگے کا لائحہ عمل، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکشن اہیڈ۔ ماضی کا احتساب: نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، اس میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطی ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ دوسرا آگے کا لائحہ عمل: اپنی خود احتسابی اور جائزے کے بعد اس کے تجربات کی روشنی میں بہترین مستقبل کی تعمیر کے منصوبے میں لگنا ہوگا کہ کیا ہماری کمزوریاں رہی ہیں اور ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ دور نہ صحیح تو کم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہوں گی ہی، اسی غلطی کا ارتکاب تو برا ہے۔ اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے اور اسی کا ارتکاب کیا جاتا رہے۔ یہ منصوبہ بندی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، اپنی مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے۔ نمبر 4، اپنی خالی اوقات کو مشغول ہونے سے پہلے۔ نمبر 5، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ میرے دوستو، آخرت کی زندگی کا کامیاب ہونا اور ناکام ہونا اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔